انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی حکومت اداروں کو مضبوط بنائے. قیام امن کے لیے صوبائی حکومت کو کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا میں امن اور عوامی فلاح کے لیے صوبائی حکومت کو ذمہ داری نبھانی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات میں گفتگو. ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے تعاون کا یقین دلایا. ملاقات میں مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، وزیر داخلہ محسن نقوی، امیر مقام خیبر پختونخوا مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی شریک تھے. بلوچستان کے واقعے پر ان سے اظہار تعزیت بھی کی ہے. جتنے بھی ہمارے بقایا جات ہیں وفاق پر ان حوالے سے بات ہوئی ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل پر بات ہوئی ہے. وزیر اعظم سے صوبے کے مسائل پر بات ہوئی. دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد گفتگو. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا آج کی ملاقات میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. خیبر پختونخوا کے معاشی مسائل پر وزیر اعظم نے احسن اقبال کو ہدایات دیں. سہیل آفریدی نے قبول کیا کہ دہشت گرد لوگوں کے گھروں میں گھس چکے ہیں. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن. فتنہ ہندوستان کے مزید 22 دہشت گرد جہنم واسر. 3 روز کے دوران ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 177 ہو گئی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کارروائی گزشتہ رات کی گئی. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مزید نقصانات اور ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں. علی مدد جتک کو وزیر داخلہ بلوچستان بنانے کا فیصلہ. ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے وزیر داخلہ بلوچستان کی تقریب حلف برداری کچھ دیر بعد ہوگی. گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل صوبائی وزیر داخلہ سے حلف لیں گے. چھبیس نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری. گرفتار کر کے کل تک پیش کرنے کا حکم. انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت کا کہنا ہے جب تک ملزمہ پیش نہیں ہوں گی اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ بلاک رہیں گے. عدالت کا علیمہ خانم کے ضامن کو بھی نوٹس. سماعت کل تک ملتوی. کراچی پولیس کے ہاتھوں گرفتار سیریل ریپسٹ عمران. پنجاب پولیس کو بھی مطلوب نکلا. گرفتار ملزم 100 سے زائد بچوں سے بدفعلی میں ملوث ہے. پنجاب پولیس کا ملزم کی گرفتاری کے لیے کراچی پولیس سے رابطہ. گرفتار ملزم کے خلاف خانیوال کے تھانہ طارق آباد میں 8 مقدمات درج ہیں. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کراچی کے کیسز مکمل ہونے کے بعد ملزم پنجاب پولیس کی تحویل میں دیا جا سکتا ہے. ملزم عمران کو ساتھی وقاص سمیت گرفتار کیا گیا تھا. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر جواب دینے کے بجائے بھارت نے خاموشی اختیار کر لی. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کے سوالات پر جواب کے لیے 16 دسمبر 2025 کی ڈیڈ لائن ختم ہوئے 45 دن گزر گئے لیکن نئی دہلی کی جانب سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا. بھارت تاحال اپنے یک طرفہ اقدامات کی وضاحت پیش کرنے میں ناکام. اقوام متحدہ اب بھی سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے جواب کے منتظر. بھارت کی مسلسل خاموشی بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز بننے لگی. پاکستان پانی کے بطور جنگی ہتھیار استعمال کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور اسے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی سمجھتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر کے عالمی دن پر پیغام. کہا پاکستان عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے انڈس واٹرز ٹریٹی 1960 کے مکمل اور منصفانہ نفاذ پر یقین رکھتا ہے. پاکستان 1971 کے آبی ذخائر کے عالمی معاہدے کا رکن ہے جس کے تحت نوع انسانی کے لیے آبی ذخائر کے استعمال اور ان کے وسائل کے تحفظ کو اجاگر کیا جاتا ہے. لاکھوں پاکستانیوں کے لیے آبی ذخائر ذریعہ معاش اور روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہیں. پاکستان آبی ذخائر کے منصفانہ، قانونی اور پرامن استعمال کے فروغ کے لیے اپنی آواز بلند کرتا رہے گا. جس کو آپ قابض طولہ کہہ رہے ہیں وہ اس صوبے کے عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں
اور اگر آپ نے اسے ہٹانا ہے تو اس صوبے کے عوام کو الیکشنز میں جا کے کہیں یہ چھوٹے موٹے دھرنے لگا کے لوگوں کو تکلیف میں ڈال کے آپ کوئی ایسا کام کر سکیں گے کہ حکومت چل جائے گی؟ حافظ نعیم الرحمان، جس کو قابض ٹولہ کہہ رہے ہیں، وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں چھوٹے موٹے دھرنوں سے حکومت چلی جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں تو الیکشن جیت کر آئے۔ آپ لوگوں کے دھرنوں سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے۔ فیصلہ کیا ہے شارع فیصل اور بڑی شاہراہوں پر ٹریفک نہیں رکنے دیں گے۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں آج بھی بڑی کمی۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 21,500 روپے سستا ہو کر 4,90,362 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $215 کمی سے 4,676 کا ہو گیا۔ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے فی تولہ چاندی 601 روپے کمی کے ساتھ 8,405 روپے ہو گئی۔ اور لاہور میں بسنت کی تیاریاں جاری، سڑکوں کو پتنگوں، گڈوں اور ڈوروں کی تصاویر سے سجا دیا گیا۔ موچی گیٹ کے دکاندار بھی بسنت کے رنگ میں رنگ گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کہتی ہیں بسنت کے 3 دن الیکٹرک بسیں، رکشے اور ٹیکسی مفت سہولت فراہم کریں گے۔ ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرا رہی ہیں۔ پنجاب کی ثقافت کی بحالی کا کریڈٹ 100% مریم نواز کو جاتا ہے۔ ترکیہ میں بس حادثے کا شکار 9 افراد ہلاک، 26 زخمی۔ گورنر ریناتو لوگنے کے مطابق حادثہ بارش میں پھسلن کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے بعد بس کھائی میں لٹک گئی۔ سات روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ 4,54,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں چنیسر گوٹ کے سرکاری اسکول میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا پولیو مہم میں تقریباً 80,000 فرنٹ لائن مجاہدین حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت انسداد پولیو مہم چلائی جا رہی ہے۔ گرین شرٹس کا کینگروز کے خلاف T20 سیریز میں وائٹ واش۔ قومی ٹیم نے آسٹریلیا کو تیسرے میچ میں بھی آؤٹ کلاس کر دیا۔ مہمان ٹیم 208 رنز کے تعاقب میں 96 پر ڈھیر۔ پاکستان نے 111 رنز کے ریکارڈ مارجن سے فتح سمیٹی۔ محمد نواز کا تباہ کن سپیل، 18 رنز دے کر کریئر بیسٹ 5 وکٹیں حاصل کی۔ شاہین کی 2، ابرار اور نسیم کی ایک وکٹ۔ لاہور میں شاہینوں نے پہلے کھیل کر آسٹریلیا کے خلاف اپنا سب سے بڑا ٹوٹل 207 رنز بنایا۔ محمد نواز میچ اور کپتان سلمان علی آغا سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ پاکستان کو فاتح ٹرافی چیئرمین PCB نے پیش کی۔ آسٹریلیا کے خلاف شاندار کامیابی پر صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی ٹیم اور قوم کو مبارکباد۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے اہم میچ میں بھارت نے پاکستان کو ہرا دیا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف 58 رن سے کامیابی سمیٹی۔ پاکستان کی ٹیم 253 رنز کے تعاقب میں 194 رنز پر آؤٹ۔ عثمان خان کے 66، حمزہ ظہور کے 42 رنز رائے گا۔ بھارت نے ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دبئی میں نوبیل انعام یافتہ افراد کی کانفرنس اماراتی صدر نے افتتاح کیا۔ کانفرنس میں 150 سے زائد عالمی ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ 3 روز تک جاری رہنے والی کانفرنس میں مصنوعی ذہانت اور کوانٹم فزکس پر گفتگو کی جائے گی۔ اور 1 2 نہیں 4 چاند، وہ بھی ایک ساتھ روسی شہر میں ایک ساتھ 4 چاند نظر آنے کا حیرت انگیز نظارہ۔ اس غیر معمولی قدرتی منظر کو پیراسیلین کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق فضا میں برفیلے کرسٹلز کے باعث منعکس ہو کر چاند کی کئی شبیہ تشکیل پاتی ہیں۔